الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو واقعہ معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اور ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس حوالے سے ہوگی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہی، ابتدائی آیت میں ہی کیا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے سے کم و بیش 6 ماہ یا 1 سال قبل کے دورانیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج ہوتا ہے۔ اور اس معراج کی وقت کی ایک خاص حکمت جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جو اسلامی تعلیمات کا جب آغاز کیا تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایک بہت شدید مخالفت کا سامنا ہوا، لیکن یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ دشمن یا مخالف کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کامل ہو، اگر اس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو تو انسان کے قدم جو ہے وہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہی اپنے بندوں کی معاونت کے لیے، ان کے قلبی سکون کے لیے ان کو دنیا میں بھی معاون عطا کر دیتا ہے، جس سے کہ انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔
کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو تو آپ اپنے دوستوں کو، اقارب کو بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کو آ کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر نہ کرو، ہم تمہارے، کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں، کوئی کسی قسم کی مالی، اخلاقی، کوئی فزیکلی، کس طرح کی ہم تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑی سپورٹ جو میسر آئی وہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مالی طور پر، اخلاقی طور پر تعاون کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور اس کے بعد جو ایک بہت بڑی ڈھال تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ جب وفات پا گئیں، اور ایک ہی سال جب ان کی وفات ہو گئی، تو اس سال کو تاریخ کے اندر عام الحزن، غمگینیوں کا سال، غم کا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرار دے دیا گیا۔ تو اس حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ دنیا کے چند رشتوں کا ساتھ آپ سے ٹوٹ گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خود اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات رکھ لی۔ یعنی اس غم کی شدت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ افزا اقدام یہ کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس آسمانوں پر سدرۃ المنتہا سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، کہ درمیان میں کوئی پیغام رسانی کا ذریعہ نہیں تھا، ڈائریکٹ کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہ ایک دیکھیں انسانی ایک فطرت ہے، ہم تو ناشکری کرتے ہیں نا کہ ہمیں صرف اپنے غم، اپنی دکھ، اپنی تکلیفیں یاد رہتی ہیں، اس لیے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے غموں کے مقابلے میں، اپنی تکلیفوں اور دکھوں کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت کے انعامات اس کے اوپر ہیں، اگر ان کو بھی یاد رکھے تو وہ اپنے غم اور اپنی تکلیفوں کو بہت چھوٹا محسوس کرے گا۔ آپ کسی فرد کو بلا لیں، کسی کو بھی جو بڑا دکھی ہو، اس کو بلائیں اور اس کو بٹھائیں اپنے سامنے، اس کو کہیں، اس کو ایک خالی پیپر اور پینسل دیں، اس کو کہیں بھائی اس کے اوپر نا اپنے غم لکھ، تکلیفیں، دکھ جو تجھے پریشانیاں ہیں۔ کوئی مالی لکھے گا، کوئی اولاد کی لکھے گا، کوئی 5 لکھے گا، کوئی 10 لکھے گا، کوئی 15 لکھ دے گا، جتنی کو اس کو یاد ہوں گی وہ اپنی پریشانیاں لکھ دے گا۔ پھر اس کو ایک اور صفحہ دیں، کاغذ دیں خالی اور پینسل دیں، اور اس کو کہیں کہ اب اس کے اوپر وہ لکھ جو اللہ رب العزت نے تجھ پر نعمتیں کی۔ وہ صفحہ ختم ہو جائے گا، وہ تھک جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ شمار نہیں کر سکے۔ تو انسان اپنے غم، اپنی دکھ، اپنی تکلیفوں کو اس وقت بہت چھوٹا سمجھنے لگ جائے گا جب وہ اللہ رب العزت کے انعامات کو سمجھ جائے گا، جب وہ اللہ رب العزت کے جو احسانات اس کے اوپر اس کو سمجھ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العزت کے انعامات اور اللہ رب العزت کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ دینا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نظر آتا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضل جو اللہ نے ان پہ کیا تھا وہ نظر آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دکھ، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں وہ بالکل ایک ذرے کی حیثیت سے اٹھ جایا کرتی۔ بالکل اسی طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جب عبادت کرتے تھے، جب آپ بوڑھے ہو گئے تو اس عبادت کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہیں ان کے اندر سوزش ہو جایا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے تو ما قبل ما بعد سب کچھ بخش دیا، آپ کے لیے یہ عبادت نہ بھی کی جائے اگر، تو آپ تو اللہ رب العزت کے نبی ہیں اور آپ کے لیے تو پکا جو ہے وہ جنت کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا، تو پھر اتنی محنت کیوں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ دیا ہے کیا میں اس پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی تکلیفیں دی اتنے دکھ دیے، نہیں، اس ساری تکلیفوں ان ساری پریشانیوں ان سارے دکھوں کو بھلا کر کیا کہا جو فضل اس نے مجھ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، جو فضل اس نے مجھ پہ کیے ہیں ان کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ تو ہم لوگ وہ فضل بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہم پہ کیے ہیں، اس فضل کا شکر ادا کرنا تو کجا، ہم ان غموں کو ہی پیش کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان بہت سی فضیلتوں میں سے یہ فضل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو آپ کو آپ کا پہلا جو سفر، یہ سفر 2 حصوں پایا۔ آپ پہلے بیت اللہ سے مسجد الاقصی گئے، براق نامی سواری کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا گیا۔ یہ براق بیت اللہ سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جو ہے وہ پہنچتا تھا، تو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں پر پھر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام کو اکٹھا کیا، وہاں اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 پیالے جو ہے وہ پیش کیے، ایک میں شراب تھی ایک میں دودھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو جو ہے وہ پسند کیا اور اس کو تناول فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بالکل فطرت کا انتخاب کیا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے کہ اللہ نے بھی اپنے انسانوں کے لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور دودھ جو ہے وہ اس کو حلال قرار دیا ہے۔ شراب اگر ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، بعد میں حرام ہوئی مدینہ میں جا کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کے لیے آگے کیا کہ آپ امامت کروائیں، جو اس بات کا اظہار تھا کہ کائنات کے اندر تمام انسان تمام فرشتے جتنے بھی ہیں ان سب سے افضل جو ہستی ہے، ان سب کی امام جو ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے پھر مسجد الاقصی سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا، پہلے دوسرے تیسرے ساتویں آسمان کے اوپر۔ یہاں پر ایک خاص واقعہ ہے جو میں اختصار کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ واقعہ آج سے کافی دیر پہلے میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ تاریخ کے اندر وہ بچے جن کو اللہ رب العزت نے ماں کی گود کے اندر قوت گویائی عطا کی، وہ بچے جن کو اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں قوت گویائی عطا کی، اس پہ موضوع میں ہم نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا تھا، لیکن اس موضوع کے ساتھ بھی یہ واقعہ بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو ہم دوبارہ جو ہے وہ تازہ کر لیں۔ یہاں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس سے مسجد الاقصی سے جب آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں تو اوپر جاتے ہوئے راستے میں ایک فضا ایسی آتی ہے کہ اس فضا میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ ہم نے اتنا سفر کیا ہے، وہاں سے ادھر آئے ہیں، کہیں یہ خوشبو نہیں آئی، لیکن یہاں پر یہ خوشبو کیسی ہے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ واقعہ سنایا ہے کہ جو ثابت قدمی میں اپنی ایک مثال رکھتا ہے۔ اتنی ثابت قدمی اور اتنی جوان ہمتی جو ہے وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنایا کہ یہ خوشبو اس فضا میں کیوں آ رہی ہے، کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اس کے گرد و نواح میں آباد تھی اور فرعون ان کے اوپر حکومت کرتا تھا، اور فرعون کی وہ ملازمہ ایک باندی ہوا کرتی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئی تھی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ فرعون کی بیٹی کے بال بناتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی جو ہے وہ گر گئی، اور جب کنگھی گری تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلا بسم اللہ۔ جیسے ہماری زبان سے بھی ماں دادیوں نانیوں کی زبان سے کوئی چیز گرے یا کوئی بچہ گرنے لگے یا کوئی
جاتے ہوئے ہلکی ٹھوکر لگے تو بسم اللہ بسم اللہ، تو اس کی زبان سے وہ بے اختیار نکلا بسم اللہ۔ تو اس کی بیٹی نے، فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا کہ یہ کیا، میرے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام، میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، اس نے پوچھا کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا یہ تو بات ختم نہیں ہوگی، فوراً اپنے باپ کو شکایت لگائی۔ فرعون نے اس باندی کو اس کے 3 بچوں سمیت اپنے سامنے دربار میں حاضر کر لیا۔ حکم دیا گیا، ایک دیگ بڑی سی بنائی گئی، اس کے اندر تیل کو ڈالا گیا، تیل کے نیچے آگ کو جلایا گیا، اس تیل نے کھولتے ہوئے بلبلے لینے شروع کر دیے۔ فرعون نے کہا تیرے سامنے آپشن ہے، یا تیرے بچوں کو اور تجھے اس تپتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے گا، یا تو مجھے رب مان لے۔ اس نے کہا نہیں، تیرے رب ہونے میں میں اب ایمان نہیں لا سکتی، کیونکہ مجھے اس رب العالمین کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، مجھے اللہ کی پہچان حاصل ہو چکی ہے، میں اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، اب میں کیسے اس کے ساتھ شرک کر لوں، اللہ کے ساتھ تجھے شریک بنا دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ فرعون نے حکم دیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ایک بچے کو پکڑ کر اس تپتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا گیا، اس کی ہڈیاں چمکنے لگ گئیں۔ اس ماں نے کہا فرعون، میں نے تیری اتنی خدمت کی ہے، میں نے اتنے سال تیرا کام کیا ہے، میرا ایک حق تو بنتا ہے کہ میری ایک بات مان لی جائے، میں ایک سفارش کروں وہ مان لی جائے۔ فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو نے بڑی خدمت کی ہے۔ اس نے کہا شاید کہ کوئی جان بخشی کی دعا کی سفارش کرے گی، جان بخشی کی بات کرے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تیری بات مانی جائے گی، بول تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے بھی مار دے اور میرے بچوں کو بھی تو مار دے تو ہماری ہڈیوں کو ایک قبر کے اندر دفن کرنا، ہماری ہڈیوں کو ایک ہی قبر کے اندر داخل کرنا، کہ کل قیامت کے روز میں اپنے رب کے سامنے اپنے بچوں سمیت کھڑے ہو کر اس کی عدالت میں تیرا مقدمہ پیش کروں گی۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تیری یہ بات مانی گئی۔ دوسرے بچے کو بھی اس کے فوجیوں نے ہاتھ سے چھینا اور تیل کے اندر پھینک دیا۔ وہ تیسرا بچہ جو اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس بچے کو جب اس کے فوجیوں نے اس سے جدا کیا تو وہ ماں تھی نا، وہ ماں اور گود میں لیا ہوا بچہ، تو اس کے حواس باختہ ہونے لگے، اس کے حواس باختہ، کمزور پڑنے لگا اس کا حوصلہ، اور قریب تھا کہ وہ ہار جاتی۔ تب اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے بول کر کہا اے ماں پریشان نہ ہونا، اس قربانی کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے یہ الفاظ سنے، اللہ نے یہ معجزانہ کلام اس کے زبان پہ اتارا، اس کے یہ الفاظ سنے، ماں کا دل مضبوط ہو گیا، لیکن دیکھنے والوں کو پھر بھی رحم نہ آیا، دیکھنے والوں کو پھر بھی ترس نہ آیا، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں پھر معجزے بھی اثر نہیں کیا کرتے، جب دل سخت ہو جاتے ہیں پھر کلام اثر نہیں کیا کرتے، جب دل سخت ہو جاتے ہیں پھر انسان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ بچے کو بولتا دیکھ کر بھی دلوں پر اثر نہ ہوا اور وہ نرم نہ ہوئے، اس بچے کو بھی اس تیل کے اندر پھینک دیا گیا اور بالآخر اس ماں کو بھی اس تیل کے اندر پھینک دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری فضا جو معطر ہے، یہ پوری فضا میں جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے، یہ اس باندی کی قبر سے پھیلنے والی خوشبو ہے جس سے فضا بھی معطر ہو گئی۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، رب العالمین کی توحید کی خاطر، وحدانیت کی خاطر، شرک سے بچنے کے لیے، شرک کو پس پشت پھینکتے ہوئے، شرک کا قلع کما کرتے ہوئے لوگوں نے تاریخ کے اندر قربانیاں دی ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنایا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ اکرام کو سنایا، اور آج یہ بندہ ناچیر اس واقعے کو، اس عورت کی قربانی کو آپ کے گوش گزار کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفعت عطا کی گئی، معراج ہوا، پہلے آسمان پر نبی سے ملاقات، دوسرے پر نبی سے ملاقات، تیسرے پر نبی سے ملاقات، حتیٰ کہ 7 آسمانوں پر انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی، ان سے نصیحت کی باتیں ہوئی، اور پھر بالآخر رب العالمین سے ملاقات ہوئی۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت
بیری نما درخت تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ رب العزت نے خوب سجایا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو خوب سجایا تھا۔ پھر ایک مقام وہ بھی آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے آگے اب آپ اکیلے جائیں گے۔ پھر وہاں سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست کلام کیا۔ یہ اگرچہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، بعض قائل تھے دیکھنے کے، بعض قائل تھے نہ دیکھنے کے۔ ہمارا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ یہ دنیا کی آنکھ اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکتی، لا تدرک الابصار، لیکن انشاءاللہ بروز قیامت اللہ رب العزت کا ہم سب دیدار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دیدار سے بہرہ مند فرما دے۔ اور یہ دیدار الہی جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ یہ دیدار الہی وہ نعمت ہے، رب کا دیدار وہ نعمت ہے جو دنیا نہیں جنت کی بھی ساری نعمتوں کو پیچھے چھوڑ دیں گی۔ جنت کی ساری نعمتیں کمزور پڑ جائیں گی، جنت کی ساری نعمتیں، کتنی نعمتیں ہم سوچتے ہیں جنت میں آرام ہوگا، سکون ہوگا، نہریں ہوگی، حوریں ہوگی، کیا کچھ نہیں ہوگا، جو خواہش ہوگی وہ ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو تم دل میں خواہش کرو گے وہ ہوگا۔ مگر لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا سنا دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں فیصلے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت جنتی سے پوچھیں گے اے میرے بندو، جو میں نے تمہاری مہمان نوازی کی ہے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ میزبان پوچھتے ہیں نا، میزبان آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ولیمے پہ دولہے بیچارے کی تو وہ کھانا نہیں کھاتا، اس کی ڈیوٹی یہی ہوتی تو انہیں مہمانوں کو پوچھنا ہے۔ میزبان سارے وہ خود تو نہیں کھا رہے ہوتے تو پوچھ رہے ہاں بھی کوئی چیز کی ضرورت، ہاں بھی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کھانا ٹھیک تھا، سرونگ ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اچھا، تو میزبان جو ہے وہ مہمان کی اس طرح قدر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے مومنین کی میزبانی کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ تو جب میزبانی ہو رہی ہوگی اس رب العالمین کی جانب سے، تو پھر اللہ رب العزت تمام جنتیوں کو مخاطب کر کے پوچھے گا اے میرے بندو، میں نے جو تمہاری مہمان نوازی کی ہے، میں تمہارا میزبان ہوں، اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ تو بندے کیا کہیں گے؟ بندے کہیں گے یا اللہ ہم نے کیا ہی کیا تھا، جو تو نے دیا وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے کیا کیا تیرے لیے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن تو نے بہت عطا کیا۔ تب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے بندو، نہیں، ابھی میری ایک نعمت جو ہے وہ تمہارے لیے باقی ہے، ابھی میری نعمتیں مکمل نہیں ہوئی۔ یہ جنت میری نعمتوں کا اتمام نہیں ہے، ابھی میری نعمتیں باقی ہیں۔ تب جنتیوں کو بتایا جائے گا کہ کون سی وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی چلے جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پردہ ہٹا دیں گے اور جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارا رب تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ وہ سعادت ہے جو اللہ رب العزت نے دنیا میں صحابہ اکرام کو عطا کی ہے، جو اللہ آخر میں عطا کرے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا۔ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ نہیں پڑھے گی، یہ نہیں پڑے گی، واپس جائیں، کم کروائیں۔ واپس گئے، کم کروائیں، اور کم کروائیں، اور کم کروائیں، بالآخر کم کرواتے کرواتے 5 رہ گئیں، 5 رہ گئیں۔ 5 پر بھی آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہی کہا جو آج ہم کر رہے ہیں، وہی کہا جو فجر میں آپ کو نظر آتا ہے، وہی کہا جو عشاء میں آپ کو نظر آتا ہے، وہی کہا جو ابھی کچھ دیر بعد عصر میں آپ کو نظر آئے گا۔
کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کم کروا لیں، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی، یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ وہ نماز جس کو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، وہ نماز جو معراج پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے تحفہ ملا، وہ نماز، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ نے کہا محمد تیری امت 5 پڑھے گی، ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے، تیری امت 5 پڑھے گی 50 کا، اور جو 5 پڑھ کے میرے سامنے آ جائے گا میں اس کا ضامن ہو جاؤں گا، اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دوں۔ جو فجر پڑھ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ مومن کا تو سونا بھی اللہ رب العزت ثواب میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ساری رات کو عبادت میں شمار کر دیتے ہیں۔ ساری رات اس نے گویا عبادت کی۔ وہ بہت نوازنے والا ہے، وہ بہت عطا کرنے والا ہے، بندہ بہت پیچھے ہے، بندہ بہت ناشکرا ہے، بندہ اپنے رب کی قدر نہیں کرتا ہے۔ سو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نمازوں کا تحفہ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ وضاحت کی تھی، لیکن چلے موضوع کی مناسبت سے دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، جو ہم نماز میں پہلی دعا التحیات پڑھتے ہیں، یہ دعا کے بارے میں یہ اکثر میسج گردش کرتا ہے کہ یہ دعا مکالمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ رب العزت کا ہے۔ یہ مکالمہ ہے، وہ پوری ایک ترتیب سے اس کو بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، پھر اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور پھر فرشتے بھی ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ وہ پورا ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بنا کر ایک میسج جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور آخر میں مختلف حدیث کی کتابوں کا حوالہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ عام طور پہ مشکات کا حوالہ جو ہے وہ لکھا گیا، میں نے دیکھا میسیجز میں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، التحیات کے بارے میں ایسی کوئی بھی روایت کسی بھی ذخیرہ احادیث کی کتب میں موجود نہیں ہے۔ یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائی۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، اور قطعاً کوئی ایسا مکالمہ نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ دعا جو ہے یہ مکالمہ ہو اور پھر بعد میں اس کو نماز میں شامل کر کے جو ہے وہ دعا کے طور پہ استعمال کر لیا گیا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اور بالکل اس کا کوئی وجود ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ضعیف روایت ہو یا کوئی بہت زیادہ ضعیف روایات ہی نہیں، ایسی بھی کوئی بات، بالکل من گھڑت بات۔ بنانے والوں نے بس قصہ گوئی اور ذرا بات میں جان ڈالنے کے لیے وہ کافی بڑے ملتے جلتے ہیں، تو وہ ایسی من گھڑی ہے کہ وہ میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم اہل حدیث اس بارے میں یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العزت نے مسلک اہل حدیث کو یہ فکر عطا کی ہے کہ ہم حدیث کے بارے میں یہ جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہو تو ہم اس کو نقل کریں، بیان کریں، ضعیف یا موضوع حدیث کے اوپر ہمارا اعتقاد نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں، اور ایسی روایات جو بظاہر دیکھنے میں بالکل ٹھیک معلوم ہو رہی ہوتی ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی اصلاح کر لے، کوئی شیئر کرے آپ کو تو اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ بالکل من گھڑت ہے، بلکہ اس سے ہی پوچھ لیں کہ تو نے کہاں سے پڑھی ہے، بھائی ہمیں بھی بتا دیں، کوئی اس کا حوالہ ہمیں بھی دیکھ، ہمیں بھی ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو۔ تو بات لے کر آگے چلتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ملاقات کے بعد ایک رات کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلم، ایک رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
مسجد الحرام سے مسجد الاقصی ایک رات کے اندر اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پوری سیر جو آسمانوں کی تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں کروائی. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واصلہ بھی بعض روایات میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے. 500 سال کی مسافت کا ہے. اور اس وقت تو ہم یہ جانتے ہیں, چلیں اب ہم پرانی باتیں کیا کرنی, اس وقت تو آپ یہ جانتے ہیں نا کہ نوری سال کیا ہے. وہ میرا خیال ہے 1,86,000 فی کلومیٹر یا پتہ نہیں سیکنڈ کے حساب سے روشنی کی جو سپیڈ ہے 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے میرا خیال. اور اتنی سپیڈ سے روشنی جو ہے وہ چلتی ہے, اور وہ چلتی رہے تو ایک سال یعنی نوری سال, ایک سال وہ روشنی چلتی رہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ ایک نوری سال ہوا, یہ ایک نوری سال. تو اس وقت سائنس کہتی ہے کہ کائنات کے اندر کئی ایسے ستارے موجود ہیں جن کی روشنی وہاں سے چل رہی ہے, ابھی تک وہ زمین پر نہیں پہنچی. سورج کی روشنی چاند کی سے ٹکرا کر یا جو بھی دیگر سیارے جن کی روشنی پہنچتی ہے یا جو ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, کئی سیارے ایسے ہیں کہ روشنی کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے لیکن ان کی روشنی ابھی تک جو ہے وہ زمین پر نہیں پہنچی. اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی کائنات, لیکن رب العالمین کے لیے رات کے چند لمحے, چند گھڑیاں, وہ کیسے ہوا, وہ رات رک گئی یا کیا ہوا, یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری عقل سے بالاتر ہیں, جو ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن ہم نے صرف اتنا کہنا ہے سمعنا و اطعنا, ہم نے وہ کہنا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. یہ بڑی مشکل کی بات ہے. آج کل یہ الحاد جو پروان چل رہا ہے نا, ملحد لوگ, بے دین لوگ جو دین اسلام کے اوپر مختلف طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں اور اعتراضات بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ناکام کوشش, ان کے لیے بھی یہ فارمولہ ذہن نشین رکھ لیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فارمولہ کہ جس وقت ان سے آ کر کسی نے کہا کہ ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک رات کے اندر بیت اللہ سے مسجد الاقصی گیا, پھر مسجد الاقصی سے میں آسمان پر گیا, پھر آسمان سے 7ویں آسمان پر گیا, پھر سدرۃ المنتہا پر گیا, تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا ممکن نہیں ہے. واقعی کہا ممکن نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا, اس نے پھنسانے کی کوشش کی نا ابو جہل نے, تو پھر اس نے کہا اچھا تم کہتے ہو ممکن نہیں, تو پھر یہ ساری باتیں کوئی اور نہیں کہہ رہا, تمہارے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں ابوبکر تصدیق کرتا ہے, سچ ہی کہہ رہے ہیں. کہا انہوں نے کہا ہے, کسی اور کی بات ہوتی تو میں کہتا کہ نہیں ممکن لگتا. اگر انہوں نے کہا ہے, اگر میرے نبی نے کہا ہے, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. عقل مانے یا نہ مانے, عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. عقل سے سوچنے لگ جاؤ گے تو پھر آگ میں چھلانگ نہیں ماری جائے گی. آگ میں چھلانگ مارنے کے لیے عقل کو ایک طرف رکھنا پڑے گا, یقین اس پہ رکھنا پڑے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے کہا تو سچ کا. اپنا یہ ذہن بنا لیں, جو بات اس قرآن میں آ گئی مسلمان ہونے کے ناطے, کافروں کو جواب دینے کے لیے لاجک اور ہوتی ہے, مسلمانوں کو جواب دینے کے لیے لاجک اور ہوتی ہے. مسلمان پوچھے نا شراب کیوں حرام ہے, تو اس کو مفتی کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ شراب اس لیے حرام ہے کہ قرآن میں اللہ نے اسے حرام کر دیا, بتا اور کیا مسئلہ ہے. مسلمان ہے نا تو قرآن مانتا ہے. مسلمان پوچھے کہ مولوی صاحب, مفتی صاحب شراب کیوں حرام ہے, تو اسے دو ٹوک جواب, اس لیے حرام ہے کہ قرآن میں حرام ہے, بتا کوئی اور اعتراض ہے؟
نہیں، یہ مسلمان کے لیے جواب۔ ہاں کافر پوچھے کیوں حرام ہے تو اسے بتاؤ کہ قرآن نے حرام کی ہے، اس لیے حرام کی ہے کہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس لیے حرام کی ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ تمہاری تحقیق کہتی ہے کہ شراب سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو تو یہ ہم بتائیں، مسلمان کو کیوں بتائیں؟ مسلمان کا کام ہے سن لینا اور مان لینا۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ معراج جب صحابہ نے سنا، اس وقت جو بھی تھے انہوں نے کہا ہم تصدیق کرتے۔ لیکن کافروں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اور انتظام کیے، کافروں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اور انتظام کیے کہ جس وقت انہوں نے پھر بطور امتحان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا وہی اعتراضات کرتے ہیں، وہی حیل و حجت کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ اچھا جی بتائیں مسجد الاقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ اچھا جی بتائیں کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اچھا جی گنبد کیسا ہے؟ ارے یہ تو سب کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجد الاقصی نہیں دیکھی، آپ کبھی مسجد الاقصی کے سفر پہ نہیں گئے، تو پوچھ رہے ہیں وہاں سے جو انہوں نے دیکھی کہ کیسے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پوری مسجد کو لا کے کھڑا کر دیا، پورا سامنے۔ آپ دیکھتے جاتے بتاتے جاتے، آپ دیکھتے جاتے بتاتے جاتے۔ جنہوں نے ایمان وہ پھر بھی نہیں لائے، ایمان وہ پھر بھی نہیں لائے کہ چلو اگر جو پوچھا ہے وہ صحیح بتا دیا تو پھر ہی ایمان لے آؤ، ایمان وہ پھر بھی نہیں لائے۔ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ سارے کچھ بتانے کے باوجود بھی نہیں مانتے، اور جنہوں نے ماننا ہوتا ہے انہیں بس ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، سمجھ آ جائے تو وہ اسی وقت مان جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، معراج کے حوالے سے ہی انہوں نے ذکر کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک واعظ کا واعظ سن رہا تھا میں، تو کہتے ہیں کہ واعظ سنتے ہوئے وہ واعظ کہنے لگا، مقرر معراج کا واقعہ بیان کر رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اتنا رفعتوں پر بلندیوں پر بلایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ اگر میں جاتا تو میں اللہ سے مطالبہ کرتا کہ یا اللہ مجھے وہیں پہ رکھ لے، مجھے واپس ہی نہ بھیج۔ بات اس نے صحیح کی یا غلط کی؟ اقبال کہتا ہے کہ مجھے اس کی اس بات سے ایک نبی کی فکر میں اور ایک عام آدمی کی فکر میں ایک فرق سمجھ آیا۔ مجھے اس کی ایک بات سے ایک نبی کی فکر اور سوچ سے میں اور ایک عام آدمی کی سوچ اور فکر میں ایک فرق سمجھ آیا، اور وہ فرق یہ تھا کہ نبی جتنی مرضی بلندیوں پر چلا جائے، جتنی مرضی رفعتوں پر چلا جائے، اس کا مطلوب و مقصود یہ ہوتا ہے کہ بلندیوں کے باوجود وہ دوبارہ دنیا میں آئے، لوگوں میں زندگی گزار کر لوگوں کی اصلاح کر کے چلا جائے۔ اسے اپنی بلندی سے غرض نہیں ہوتی، اسے لوگوں کی بلندی سے، لوگوں کی کامیابی سے غرض ہوتی۔ نبی کے علاوہ جو سوچتا ہے وہ اپنی کامیابی سوچتا ہے، دوسرے کی کامیابی نہیں سوچتا۔ جو نبی کی فکر رکھتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا کام بھی یہ ہے، اپنی رفعت اور بلندی صرف نہیں سوچتے، صرف یہ نہیں دیکھتے ہم کامیاب ہو جائیں، ہم بچ جائیں، میں بچ جاؤں، نہیں، بلکہ کیوں در بدر اور کیوں مسجد مسجد اور کوچا کوچا جاتے ہیں، اور کیوں سفر کر کر کے علماء نے اور محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا، اور کیوں دن رات کھپا کر کتابیں لکھی، اپنی اولاد پر توجہ نہ دے سکے، کاروبار پر توجہ نہ دے سکے، کیوں؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنی ذات کو بچا لوں، مقصد یہ تھا انسانیت بچ جائے، انسانیت کا بھلا ہو جائے، انسانیت کا فائدہ ہو جائے۔ یہ فکر نبی ہے، انسانیت کا بھلا کرنا، انسانوں کے کام آنا، ان کو فلاح تک پہنچانا۔ وہ جو صرف اپنی فکر کرتا ہے، وہ جو صرف اپنی بلندی چاہتا ہے، وہ نبی کی فکر نہیں رکھتا، وہ کوئی اور فکر رکھے ہوئے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج۔ اور ایک آخری عرض
ہر سال ہی کرتے ہیں، دوبارہ کر دیتے ہیں کہ ان بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، لیکن اس مقام و مرتبے کا یا معراج کے اس واقعے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اس رات کو مسجدوں پر چراغاں کرنا شروع کر دیں، اس رات کو ہم نفل پڑھنا شروع کر دیں، اگلے دن ہم روزے رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر اس رات کی کوئی خاص عبادت ہوتی، اگر اس دن کی کوئی خاص روزہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ضرور بتاتے ہیں۔ نمازوں کا بتایا ہے، نمازوں کا فرضیت ہی بتایا ہے نا امت۔ اگر کوئی اور رات کی عبادت ہوتی، دن کا روزہ ہوتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہ بتاتے؟ کیا صحابہ اس پر عمل نہ کرتے؟ اس لیے یہ دین کے اندر جو ہم نے خود ساختہ چیزیں بنا لی ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ چراغاں کرنا یا معراج کے اگلے دن روزہ رکھنا یا اس رات کے کوئی خاص نفل پڑھنا، یا اس کے علاوہ جو میسیجز آپ کو واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر شیئر ہوں گے کہ اس کی خبر دینے کی اتنی فضیلت ہے اور اس کے روزے کی اتنی فضیلت ہے اور اس میں 2 نفلوں کی اتنی فضیلت ہے، ایسی کوئی فضیلت واقعہ معراج سے منسوب یا رجب کے 27 رجب کے بعد سے کوئی منسوب کوئی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ اپنی نوجوانوں کو واقعہ معراج بیان کریں، بدعات سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔